نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 28 سورہ مجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تقرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ؟ حضرت خولہ بنت مالک کی طرف۔ ان کا واقعہ کیا تھا کہ ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت نے ان سے اظہار کر لیا تھا۔ یہ اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار کا مطلب ہوتا ہے بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی اس طرح کہہ دینا جیسے یو آر لائک مائی مدر ناؤ، اس طرح کہنا۔ اور یہ زمانہ جاہلیت میں جو ہوتا ہے، یہ طریقہ جو ہوتا ہے یہ طلاق کا ذریعہ ہوتا تھا، ایک طرح سے طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ بات سن کر حضرت خولہ سخت پریشان ہو گئی۔ اس وقت تک ان کی اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اللہ کی طرف سے، اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے بھی کچھ توقف فرمایا، یعنی آپ بھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوئے کیونکہ ابھی تک اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا، تو آپ اس بارے میں کیا کہہ سکتے تھے؟ تو وہ آپ سے کنٹینیوس بحث و تکرار کرنے لگیں کہ مطلب اس عمر میں کس طرح سے وہ اپنے ہسبینڈ سے الگ ہو سکتی ہیں، اور ایسے انہوں نے بول دیا اور کچھ تو راستہ نکلنا چاہیے۔ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ مسئلہ اظہار اور اس کا حکم اور اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت جو تھی گھر کے ایک کونے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہی تھی، مطلب بحث کر رہی تھی ایک طرح سے، یہ مجادلہ جو کہلاتا ہے، اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، مگر ان کی باتیں انہوں نے تک نہیں سنی، لیکن اللہ نے آسمانوں تک میں ان کی بات سن لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ جس موقع پہ جو پرابلمس پیش ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومن بندوں سے ریلیٹڈ یا کسی سے بھی ریلیٹڈ، اللہ تعالیٰ اسی وقت وہ آیات نازل فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھیے، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ اظہار کا حکم بیان فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیویاں ماں نہیں بن جائیں گی۔ اگر ماں کے بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی پیٹھ کو بھی اس طرح سے کہہ دے تو کیا یہ اظہار نہیں ہوگا؟ تو اس طرح سے یہ ہے کہ اس کے صرف کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، یعنی اس کے بعد ان کو شرمندگی ہو، ریپینٹ کریں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا، کیونکہ ایٹ ٹائمز آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کبھی کبھار ہماری زبانوں سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ہم کہنا نہیں چاہتے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کا ایک ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے طلاق کے ورڈز ہو گئے یا کوئی بھی ایسی بات ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی نہیں ہوتی، شریعت میں ان باتوں کی بہت امپورٹنس ہے۔ تو اسی لیے ایک بار آپ نے کہنے کے بعد پھر سے رجوع کر لیا، یعنی پھر سے اپنے ازدواجی تعلقات آپ نے قائم کر لیے، تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، یعنی دوبارہ سے اگر آپ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں اس بات کو کہنے کے بعد تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کیا کفارہ ہے اس میں؟ سب سے پہلے کفارہ بتایا گیا کہ آپ ایک غلام آزاد کریں گے، پھر اگر اس کی طاقت نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ بلا ناغہ 2 مہینے کے روزے رکھیں گے۔ اگر درمیان میں کسی بھی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے تو آپ کو دوبارہ سے نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنا، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر کھانا کھلانا، اس طرح کا کھانا کھلانا کہ ان کا پیٹ بھر جائے، ٹھیک ہے، اتنی مقدار میں کھانا دینا، اور ایک ہی مرتبہ میں سب کو کھلانا ضروری نہیں ہے، آپ ایک ایک کر کے بھی سب کو کھلا سکتے ہیں۔
وہ کھانا جو آپ اپنے لیے پسند کریں، یہ اس لیے کہ تم اللہ کے اور اس کی رسول کی حکم برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے لیے عذاب رکھتا ہے، اور مومنوں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں رولز دے دیے، وے آؤٹ بتا دیا، اور ان کا کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد آپ پہلے کی جیسے رہ سکتے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ بدر والے دن ذلیل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی فرما دی، ایک طرح سے کچھ مارے گئے، کچھ قیدی ہوئے اور مسلمان ان پر غالب رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، جیسے اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ہلاک ہوئے تو وہ لوگ بھی ذلیل کیے گئے تھے، اس طرح سے یہ لوگ بھی ذلیل کیے جائیں گے اپنے پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اور اس دنیا کو پریفرنس دے کے کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے۔ بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے۔ یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب تھا کہ گناہ اتنی زیادہ کثرت میں ہو جاتے ہیں انسان سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ بلکہ تم تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں رکھتے، تمہارا اچھا کام تمہارا برا کام جو بھی تم کرتے ہو وہ ہر چیز ریکارڈ میں ہے۔ انسان کے لیے امپاسبل ہے یہ سب ریکارڈ کرنا، بہت ساری چیزیں تو ہم انجانے میں ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے کب وہ کام کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ بھول نہیں سکتا، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ 3 لوگ بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی باتیں سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے سوچ سمجھ کے باتیں کریں، ایسی باتیں کریں جو خیر کی ہو، نہ کسی کی غیبت ہو اس میں، نہ کسی کو تانے ہو، نہ کسی کے بارے میں کسی بھی طرح کی ایسی بات ہو جو اسے پسند نہ ہو، کیونکہ آپ کا چوتھا یا آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ اور نہ 5 مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس کی کم یا اس سے زیادہ، چاہے آپ اکیلے ہوں تب بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ 2 ہوں تب بھی، آپ 6 ہوں تب بھی ساتواں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہو، پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اللہ کے علم کے اعتبار سے ہے، اور یہ کہ جیسے فرشتے ہمارا سارا نام اعمال لکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اویئر ہے ہر ایک ایکشن سے، ہر چھوٹی سے چھوٹی ڈیڈ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا پھر بھی اس سے روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں؟ کون مراد ہے اس سے؟ یہودی اور منافقین مدینہ کے۔ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ سر جوڑ جوڑ کے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے تاکہ مسلمان جو ہیں ان کے خلاف کوئی شدید ایکشن لے، کوئی سازش کرے، یا پھر مسلمانوں کے جو لشکر ہوتے ہیں ان پر دشمن نے حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا، اس کی خبریں ان تک پہنچ گئیں تو وہ آپس میں بات کرتے اور مسلمانوں تک اس طرح سے افواہیں پھیلاتے تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی وہ کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ ظلم و زیادتی کی، پیغمبر کی نافرمانیوں کی۔ جب تیرے پاس آتے ہیں تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، یعنی یہودی جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تھے تو جو یہ الفاظ ہوتے ہیں السلام علیکم جس میں سلامتی ہوتی ہے، اس کی جگہ وہ السلام علیکم موت ہو تم پر، اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے تھے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا بغض بھرا ہوا تھا، وہ الفاظ بدل دیتے تھے جو اللہ نے انہیں نہیں سکھایا وہ بولا کرتے تھے، اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، یعنی وہ آپس میں اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے اگر واقعی یہ نبی سچا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری اس حرکت پر ہمیں گرفت ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے لیے جہنم کی سزا کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، وہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی اگر ابھی تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی تو اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں فرماتا، وہ موقع دیتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر آپ کا موقع ختم، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ پورا بدلہ لے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب بھی یہ والی آیت آیا کریں تو آپ سمجھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے مخاطب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کچھ چاہتے ہیں، ہم سے کوئی مطالبہ ہونے والا ہے، تو ہمیں اس لیے اٹینٹیولی سننا چاہیے کہ کوئی آرڈر آنے والا ہے یا کسی طرح کی کوئی ایڈوائس۔
تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو. کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے اندر گناہ کی کوئی بات ہو یا کوئی جس میں نافرمانی ہو پیغمبر کی. ایسی کوئی بات نہیں کرنی آپ کو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو. جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کن باتوں پر سرگوشی کا حکم ہے. جن باتوں میں آپ ایک دوسرے کو خیر کی طرف لے کے جاتے ہیں ان پہ آپ ایک دوسرے سے سرگوشی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کیے جاؤ گے. بری سرگوشیاں شیطانی کام ہے. کسی بھی طرح کی ایسی گوسپ کرنا، کان میں باتیں کرنا جس سے کسی اور کو نقصان پہنچے، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات ہو، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچتا ہے. یعنی جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے. وہ صرف کانوں میں باتیں ہی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ کریں. اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو. یہاں پہ مجلس کے احکام بھی بتائے جا رہے ہیں. دیکھیے کہ آپ اگر کسی مجلس میں جاتے ہیں تو کیا ادب ہے کسی مجلس کا، کہ جب آپ بیٹھے تو وہاں پہ کہ اس طرح بیٹھے کہ باقی آنے والوں کو بھی جگہ مل جائے. مجلس کو کشادہ کر دیجئے، جو بھی آئے اس میں وہ بیٹھے، اس کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے، آرام سے وسعت دیجئے لوگوں کو بھی. دائرہ تنگ مت کیجئے. ٹھیک ہے. یا ایسا نہ ہو کہ آنے والے کھڑے ہو جائیں، آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کو مطلب ہی نہیں ہے کسی سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے. اسی لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو. یعنی کوئی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں سے اٹھو، مجھے یہاں بیٹھنا ہے، یا میری سیٹ ہے، یہاں میں بیٹھا کرتا ہوں، یا میری یہی پرماننٹ جگہ ہو گئی. کوئی بھی اگر آپ کی جگہ، جیسے آپ باہر کسی کام سے گئے ہیں، انلیس آپ کے ساتھ میں کوئی تھا، اپنا سامان رکھا ہے، آپ نے اس کو بولا کہ ہاں یہاں پہ یہ سیٹ جو ہے ہماری ہے، اور آپ صرف کسی کام سے باہر گئے ہیں، تو اس سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ آئے ہی نہیں ہیں اور آپ کے برابر والے نے پہلے سے ہی آپ کی جگہ روک لی کہ وہ آنے والا ہے، ابھی نہیں آیا، اور کوئی اور ہے جو پہلے پہنچ چکا ہے، اس کو وہ جگہ نہیں مل رہی، تو یہ بہتر نہیں ہے. بہتر طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کی وہ جگہ ہے تو آپ بیٹھ جائیے. لیکن اگر آپ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، آپ اس جگہ سے آپ سامان وغیرہ سب کچھ لے کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ دوبارہ اس جگہ پر آ کے یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ میری ہی سیٹ ہے، مجھے یہیں بیٹھنا ہے، میں پہلے یہاں پر آیا تھا. اور کسی کو اگر بیٹھے ہوئے دیکھے مجلس میں تو صرف یہ کہے گے کہ میری جگہ ہے، ان کو نہ اٹھائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وسیع کر لو، کھل کے بیٹھو، آرام سے لوگوں کو آنے کے لیے جگہ دو، تاکہ آپ کو ایک دوسرے کو اٹھانا نہ پڑے اور مسجد کی بے ادبی نہ ہو. اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ جایا کرو. یعنی جب محفل ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جب آپ سے کہا جائے کہ اب کوئی کسی کام کے لیے آپ کو جانا ہے، آپ کو باہر نکلنا ہے، یا اسی محفل کی وجہ سے آپ کو کسی اور جگہ پہ جانا ہے، کوئی بھی ایسا پریکٹیکل کام جو آپ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا پھر جیسے مجلس برخاست ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اٹھ جائیے. یہ نہ ہو کہ آپ بیٹھے ہی رہیے وہیں پر کسی اور کام کے انتظار میں، یا آپ کی باتیں چل رہی ہوں، یا آپ سوچیں کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو ملے. جب آپ سے کہا جائے تو اٹھ جائیے. اللہ تعالیٰ تم سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا. اس وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بھی بلند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے. اے مسلمانوں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. یہ بات کیوں یہاں پر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ اکیلے میں کچھ بات کرنے کی خواہش مند ہیں تو کیا کریں؟ صدقہ دے دیں. کیونکہ ہر بندہ، ہر مسلمان چاہتا تھا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ گفتگو کرے، اکیلے میں کچھ بات کرے. اس طرح کیا ہوتا تھا، کتنے ہی لوگ ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب باتیں کرنا چاہتے تھے تو ان کو تکلیف پہنچتی تھی، ان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں نکل پاتا تھا، اور رسول اللہ کسی کو منع نہیں کر سکتے تھے، تو جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے. اس لیے یہ حکم نازل کیا گیا کہ آپ جب بھی ان سے بات کریں گے تو کیا کریں گے؟ صدقہ دیں گے. اس سے یہی نہیں ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کسی بھی ٹائم کبھی بھی من کیا ایسے چلے گئے، جب تک کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہوگی تب تک آپ رسول کو تکلیف نہیں دیں گے. اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس صدقہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ نیکسٹ ٹائم کا اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے تب تک کا ویٹ کریں. اس طرح سے ایک میجر لیا گیا کہ رسول اللہ کو تکلیف نہ دی جائے، اور اس کو ڈی موٹیویٹ کیا گیا اس ایکٹ کو کہ کبھی بھی رسول اللہ کے پاس جاؤ اور کبھی بھی ان سے کچھ پوچھ لو، ان کی اپنی پرائیویسی رہے گی ہی نہیں. اس طرح سے کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اللہ نے تمہیں بھی معاف فرما دیا. یعنی مسلمانوں کے لیے یہ مشکل گزر رہا تھا، اس لیے یہ آیت جو تھی وہ جلدی اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دی.
اب نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو۔ اب کیا کرنے کا کام دیا گیا ہے؟ بس یہ کام دیا گیا ہے کہ اب آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیجیے، کیونکہ جو بھی تکلیف آپ کی وجہ سے پہنچی ہے اب اس میں صدقے کے بدلے آپ یہ والے کام کیجیے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے؟ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جیسے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منافقین کی۔ ان لوگوں کی جو محبتیں ہوتی تھی وہ مشرکین سے ہوا کرتی تھی، یا پھر ان کی سازشیں جو چلا کرتی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ تو ان لوگوں سے دوستی کرنا جو مسلمانوں کے اینٹی ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نہ یہ تمہارے ہی ہیں، یعنی یہ منافق تمہارے بھی دوست نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ یہود کے دوست ہیں، کسی کے بھی دوست نہیں ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ یعنی قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اسی طرح یہودیوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پول پٹی کھول کے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس لیے ہمیشہ جو آپ کے دل میں ہو وہی آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے پریٹینڈ نہ کریں جیسے کہ آپ منافقت نہ آ جائے، یعنی آپ اندر کچھ اور باہر کچھ اس طرح محسوس نہ کریں۔ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نظر انداز کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس چیز کو جیسے سلام کیا آپ نے اور اس کے بعد اپنا کام کرنے لگ جائیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے اچھے سے مل رہے ہوں، اوور ایکٹنگ کرنے کی کوشش ہو، اس کے علاوہ پیٹھ پیچھے فوراً مڑتے ہی کہ مجھے تو ان کی عادت پسند نہیں ہے اور ان کی یہ اس طرح کی عادت ہے، اور پھر آپ سوچیں کہ نہیں ہمیں تو خوش اخلاقی دکھانی ہے، تو آپ پیچھے بھی کوشش کریں کہ ان کی برائی نہ ہو۔ اگر آپ کے دل میں کوئی رنجش ہے ان کے لیے تو ان کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کریں، اور یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمارے دل کو بھی ان سے ملا دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے پیچھے ان کی برائی کرنے لگیں ان کی کسی بھی عادت کی وجہ سے جو آپ کو نہیں پسند۔ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، لیکن کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس میں آپ کے دو رخ چہرے کا، آپ کے ایسے ایٹیٹیوڈ کا اظہار ہو کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ قسموں کو ڈھال بنا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے یہ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا یقین دلاتے ہیں، قیامت کے دن بھی یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن اس وقت قسمیں کھانا کسی بھی جھوٹے کا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، دلوں کا حال بھی۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ انہوں نے اللہ کا ذکر، شیطان نے ان کو بھلا دیا ہے، یعنی اس نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا، جن چیزوں سے اس نے منع کیا وہ وہی کام کر رہے ہیں، انہیں خوبصورت دکھا دکھا کر انہیں مغالطے میں ڈال رہے ہیں، انہیں تمنائیں آرزویں دلا رہا ہے شیطان، اور اللہ کے کاموں سے، اللہ کے حکموں سے ان کو روک رہا ہے، ذکر بھلانے کی وجہ سے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے میں ہے، یعنی یہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں، جتنے بھی شیطان کے پیرو ہیں اور اس کے فالوورز۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کی رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے، اس لیے جو غالب ہے، جو غلبے والی طاقت ہے، ہمیں ہمیشہ اسی کا ساتھ دینا چاہیے، فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تمام تر عزتیں اور قوت اللہ ہی کے پاس میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ہی غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو کبھی بھی اسلام کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے، ان کے دل ان سے اوبویسلی آپ دیکھیں گے نا کہ جو اگر آپ کے گھر والوں سے بھی کسی کو کوئی ناپسندیدگی ہے، یا کوئی آپ کے بہت اچھے فرینڈ کو پسند نہیں کرتا، اس کے بارے میں برائیاں کرتا ہے، آپ کا نیچرلی رجحان اس سے ہٹ جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے اپنے کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتے، دین سے محبت نہیں رکھتے، سچے ایمان والے نیچرلی ان کی طرف باؤنڈ نہیں ہوں گے، ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ایسی باتیں کریں گے، ان کا دل دکھے گا کہ آپ اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو۔ تو ایمان والے ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے، آپ ایسا نہیں پائیں گے ان کو۔
گو وہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی، اتنا کلوز ریلیشن بھی کیوں نہ ہو، یا ان کے کوئی قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. اسی وجہ سے ان کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ رچ بس گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا، جن کی تائید اپنی روح سے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے ان کی مدد کی، جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے خوش ہیں. یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو بے شک اللہ تعالیٰ گروہ والے ہی، یعنی اللہ کے گروہ والے ہی. حزب اللہ جو ہے، حزب اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا گروہ. اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہونے والے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ایمان والوں کا ساتھ دیں گے. وہی بتایا جاتا ہے کہ وہی ہمیشہ کامیاب رہیں گے. سورہ حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ غالب اور باحکمت ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، قریظہ اور قینقاع. ہجرت مدینہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی لیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے یہ لوگ سازشیں کرنے سے باز ہی نہیں آتے. کفار مکہ سے بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کانٹیکٹس رکھے، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے تو بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو بلایا اور نیچے بٹھا دیا، اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر ان کو مار ڈالنے کی سازش کی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو اویئر کر دیا اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے گئے. ان کی اس وعدے خلافی کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی. اور یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ لشکر کشی کیونکہ ان کو نکالنے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ کے حکم سے. تو یہ اپنے قلعوں میں ہی کچھ دنوں تک اندر بند رہے. آخرکار انہوں نے کہا کہ اب ہمیں چھوڑ دیجیے، ہمیں جانے دیجیے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں. تو پھر ان کو وطن سے، مدینہ سے نکال دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو کہ ہاں اگر آپ کو جو لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ فسادی ہوتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں سے چلے ہی جائیں، کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے کوئی سازش بناتے رہیں گے، مسلمانوں کو خطرہ رہے گا. اس لیے ان کا نکلنا ہی بہتر تھا. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اول حشر. جو یہاں پہ ہے نا اول حشر، پہلی بار جو حشر کے وقت نکالا، تو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تھا. پھر یہ وہاں سے خیبر کے مقام پر چلے گئے. پھر حضرت عمر کے دور میں پھر انہیں دوبارہ سے خیبر سے بھی نکال دیا گیا، کیونکہ ان کی سرکشی وہاں پر بھی بند نہیں ہوئی، جس سے کہ کیا ہوا کہ ان تمام انسانوں کا اس طرح سے ان کو ان تمام مسلمانوں سے چھٹکارا ملا اور عرب سے ان لوگوں کو بالکل نکال دیا گیا. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی بار پہلے حشر کے وقت نکالا. تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. اتنے مضبوط قلعے تھے کہ کوئی ان کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، اور یہ اندر سیف ہیں. بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا. وہ یہی تھا عذاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ان کے ہر چیز اندر ہی، مطلب وہ بند ہو گئے بالکل، اور قلعہ بند ہو کے رہ گئے. وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. کب تک کوئی ایسے اندر قلعے میں بند رہ سکتا ہے؟ ایک طرح سے جیل میں. تو اسی لیے انہوں نے اس کے بعد گیو اپ کیا. ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا. مسلمانوں کا رعب، اگر آپ سچے ایمان والے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی حال میں بھی گیو اپ نہیں کریں گے، آپ سر نہیں جھکائیں گے دنیاوی کسی غرض سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں رعب دیا ہے، اس کی وجہ سے دشمنوں کے دل میں بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے. وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ان کا رعب اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دل میں ڈالا. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے. جب انہیں یقین ہو گیا نا کہ اب وہ جلاوطن ہوں گے، انہیں نکال دیا جائے گا، تو انہوں نے اسی محاصرے کے اندر اپنے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا، تاکہ وہ مسلمانوں کے رہنے کے قابل بھی نہ رہے. مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے. پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. یعنی کیا کر رہے تھے؟ باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کر رہے تھے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے، اور اندر سے یہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے عبرت پکڑیے. مسلمان اس سے عبرت پکڑیں کہ کس طرح اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا، یعنی اگر ان کی تقدیر میں نہیں لکھ دیا ہوتا کہ وہ یہاں سے نکلیں گے، تو یقیناً انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا. یعنی اللہ ان کی تقدیر میں پہلے سے ہی جلا وطنی نہیں لکھتا تو سخت عذاب آتا ان کے اوپر، اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتے. آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہی ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، دوسروں کی مدد کی رسول اللہ کے خلاف، یا دوسروں کو پسند کیا اللہ اور اس کے دین کے خلاف.
جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کی فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ کیونکہ یہ کس لیے اجاڑا گیا تھا کھجوروں کے درخت وغیرہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کرایا تھا تو اس وقت میں بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت تھے، ان کو آگ لگا دی گئی تھی، کچھ ڈال دیے گئے تھے، کچھ چھوڑ دیے گئے تھے، بس ان کا مسلمانوں کو ان پر غلبہ پانا، ان کو باہر نکالنا مقصد تھا کہ وہ گھر میں چھپے ہوئے ہیں بزدلوں کی طرح، تو اس طرح سے ان کا نقصان ہو تاکہ وہ باہر آئیں، وہ سمجھیں کہ وہ ان کی حرکتیں بس اب پوری ہو چکی ہے، ان کی اصلاح کی بھی کوئی کسی طرح کی اپیل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بار بار عہد شکنی کر رہے تھے۔ ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، یعنی بنا کسی جنگ کے اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا مال یہودیوں کا تھا یہ سب مسلمانوں کو دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا ہے اور رسول کا، اور اس کے بعد اور قرابت والوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش نہ کرتا رہ جائے۔ جو امیر ہیں ان کو اس آیت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت مال دیا ہے، صرف آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی فیملی میں ہی وہ روٹیٹ نہ کرتا جائے کہ اگر آپ کو کسی نے اچھا گفٹ دیا تو آپ نے اس کو اس سے اچھا دیا، آپ کی شادی میں کسی نے اتنے پیسے دیا آپ اور بڑھا کے دیں، وہ صرف آپس میں ہی روٹیٹ نہ ہو جائے۔ یہ مال غریبوں کا بھی حق ہے، آپ ان کو بھی پہنچائیے، آپ کے قرابت دار بھی ہیں، آپ کے مسکین، یتیم، جتنے سوسائٹی میں مسافر لوگ ضرورت مند ہیں، آپ ان تک بھی مال پہنچائیے۔ تمہیں جو کچھ رسول دے دے اسے لے لو، جس سے وہ رک جائے یا تمہیں روک دے تو تم اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ ہمیں پیش کر چکے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، اور جس سے انہوں نے منع کر دیا ہے اب آپ کو وہ کام کسی حال میں نہیں کرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ آپ سے سخت عذاب دینے والا ہے آپ کو۔ ان مہاجر مسکینوں کے لیے جو ہے مال میں سے، جو اپنے گھروں میں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، یعنی جو مہاجر جو غریب ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اپنا مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، ان کا اپنا کوئی مال نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ جو لوگ سب کچھ اپنا چھوڑ کر صرف ایمان کے لیے یہاں آئے تھے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہجرت کرنے کے بعد، ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، یعنی انصار مدینہ یہاں پہ مراد ہے، جو انصار تھے مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں پر آباد تھے، اور ہجرت کے بعد جب مہاجرین ان کے پاس آئے تو بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی جگہ عطا کری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی طرف سے ہجرت کر کے آنے والوں سے وہ محبت کرتے ہیں، وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کی اسپیشلی انصار کی تعریف کر رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول انہیں کسی مال میں سے کچھ زیادہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انصار جو تھے ان کے پاس اپنی زمینیں، اپنا گھر، اپنی پراپرٹی سب کچھ وہاں موجود تھی، حالانکہ انہوں نے اس میں آپس میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا تھا، لیکن اب یہ مقصد تھا کہ ان لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے، ان لوگوں کو مال دیا جائے تاکہ وہ اپنی تجارت کر سکیں، اپنے گھر خود اون کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، ان کو کیوں زیادہ دیا جا رہا ہے، یا ہمیں بھی ملنا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے، ان لوگوں کو نیڈ ہے، اسی لیے سب کچھ خود جمع کرنے پہ نہ رکھیں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے پاس انف دے رکھا ہے تو اور بھی اپنے پاس رکھ لیں اور جمع کر لیں کہ آگے کام آئے گا، بچوں کے کام آئے گا، ہمارے کام آ جائے گا۔ آپ دوسروں کو دینے پہ ابھاریے لوگوں کو کہ ہمارے پاس بہت ہے، اب جن لوگوں کو نیڈ ہے ان کو پہنچائیے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، کبھی بھی کچھ بٹتا بھی ہے کہیں پر، اگر لوگ کچھ ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے پاس ایک پیکٹ آ چکا ہو، ہمیں دوسرا اور تیسرا بھی چاہیے ہوتا ہے، چاہے ہمارے اس حرکت سے باقی کے لوگ محروم ہو جائیں، کتنے ہی لوگ، اور آپ کے پاس 3 پیکٹ جمع ہو جائیں، تو اگر اللہ نے آپ کو ایک دے دیا تو اس کے بعد دوسروں کے لیے موقع رکھیں کہ ان کو بھی مل جائے، بلکہ خود اپنے اوپر نہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو، یعنی اگر وہ خود بھی بھوکے ہوتے ہیں تب بھی وہ مہاجرین کو کھلاتے ہیں،
ٹھیک ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا پر آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک انصاری جو تھے وہ ان کو اپنے گھر لے گئے. گھر جا کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں ایک مہمان آئے ہیں, آپ مہمانداری کریں ان کی. تو ان کی بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے. تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم آج بچوں کو اپنے بھوکا سلا دیں گے, خود بھی ہم کچھ نہیں کھائیں گے اور ان کو کھلا دیں گے. جب وہ بیٹھیں گے دسترخوان پہ تو ہم چراغ کو بجھا دیں گے تاکہ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے. صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کر کے. تو ان کی قربانیاں اتنی ہوتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیے خود بھوکے سو گئے, اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا, لیکن جو گھر میں مہمان آیا تھا جو نیڈی تھا یا پھر جو بھی ایز اے مہمان اللہ کی طرف سے آپ کے پاس گیسٹ بن کر آیا ہے, ان کی حاجت کو پوری کر دی, چاہے آپ کو خود کتنی حاجت تھی. تو یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لے گا, جو یہ سوچتا ہے کہ بس میرا بھر لیا جائے, سب کچھ مجھے مل جائے, اگر آپ اس حرص سے اس لالچ سے بچا لیے گئے تو واقعی آپ کامیاب ہیں. تو اسی لیے جب بھی آپ کے اب کسی چیز کی سب سے زیادہ آپ کو طلب ہو رہی ہے, آپ یہ سوچیے کہ کسی اور کو نیڈ ہے, آپ اسے دے دیں. آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک طرح کا سکون اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ ہاں آپ نے کوئی اچھا کام کیا. تو وہ چیز کے ملنے سے زیادہ آپ کو خوشی اس کے دینے سے ہوگی. اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں, جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں, اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال. اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. کیا تو نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے. یعنی منافق کیا کرتے تھے, اہل کتاب کو بہکایا کرتے تھے کہ تم کیا کرو, پلاننگ کرو مسلمانوں کے خلاف, اور اگر تمہارے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے. تمہارے بارے میں بھی ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے, اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں, کیونکہ وہ جھوٹے تھے. جب ان لوگوں کو نکالا جا رہا تھا مدینہ سے تب بھی وہ ان کی حمایت پر نہیں آئے, ان کو بچانے نہیں آئے, وہ بھاگ نکلے وہاں سے وہ منافق. اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے, اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال یہاں بتا دیا کہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے. وہ جو یہود خوش فہمی میں ہیں کہ یہ منافق ہماری مدد کریں گے, وہ کسی کے بھی نہیں ہیں. اگر ان کو کوئی مصیبت آتی دکھے گی تو وہ سب سے پہلے اپنی جان بچائیں گے. اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے, اگر مان لیجئے کہ وہ آ بھی جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے, تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے, پھر مدد نہ کیے جائیں گے. یعنی وہ شکست کھا کے یا پھر سمجھ لیجئے ڈر کے مارے وہ بھاگ جائیں گے. وہ لڑ ہی نہیں سکتے, مسلمانوں کے خلاف سٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے. یعنی یہود و منافقین جو ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں جو خوف تھا یا ڈر تھا, ایک طرح سے اللہ سے زیادہ ڈر تھا. کیونکہ جب آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے تو آپ ساری دنیا سے ڈرنے لگ جائیں گے, لیکن اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ ساری دنیا سے آپ کو بے خوف کر دے گا. یہ اس لیے کہ وہ لوگ بے سمجھ ہیں. جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, وہ اللہ کے علاوہ سب سے ڈرنے لگتے ہیں. یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں, سب ملیں گے تب بھی وہ آپ سے نہیں لڑ سکتے. ہاں اگر یہ چھپ جائیں کسی اونچی جگہ میں, کسی قلعے میں جا کر, یا دیواروں کی آڑوں میں ہوں, ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے. یعنی آپس میں ہی ان لوگوں کے دل نہیں ملتے, آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں. گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں. چاہے یہ اہل کتاب کی بات ہو آپس میں, یہ منافقین اور اہل کتاب کی بات ہو کہ یہ خود بھی آپس میں اکٹھے نہیں ہیں, ان کے دل بھی پھٹے ہوئے ہیں. اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں, ان کے پاس عقل نہیں ہے, یہ عقل سے کام نہیں لیتے. ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے ہی گزرے ہیں, جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. یعنی مشرکین مکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ بدر میں عبرت ناک سزا دی اور باقی جتنی جنگوں میں ان کو شکست نصیب ہوئی تو ان کو بھی وبال چکھا گیا. اب ان لوگوں کی باری, اگر یہ بھی یہی کرتے رہیں گے تو ان کا بھی یہی حال ہوگا. ان کے لیے بھی المناک عذاب تیار ہے. شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر. جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے بری ہوں, انی بری منکا, میں تجھ سے بری ہوں, میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اس لیے اگلی بار کوئی بھی گناہ کا کام کرنے سے پہلے اس آیت کو یاد کر لیجئے گا کہ شیطان یہ بولے گا غلط کام کرنے کے بعد کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں تو تجھ سے بیزار ہوں, تو نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا ہے.
اور ہم غلط کر لیتے ہیں اس کے وسوسے میں آ کے، اور وہ یہ بولتا ہے کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو یعنی آپ کو کلیم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ کس نے آپ کو بہکایا ہے. نہیں، آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. وہ انسان جو بہکاوے میں آیا اور وہ شیطان، دونوں ہی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے. انسان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کیا اس نے اپنا انویسٹمنٹ کر رکھا ہے، اعمال صالحہ کی تیاری کر رکھی ہے. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. جیسے ہم آج ہی کل کے لیے سوچ لیتے ہیں نا کہ کل کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہمیں کس جگہ میں انویسٹ کرنا چاہیے. تو انسان کو دنیا کے فیوچر کے بارے میں بہت فکر لگی رہتی ہے، لیکن آخرت کے بارے میں نہ اپنے بارے میں نہ اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سوچتا انسان، کیونکہ وہ دور کی چیز ہے اس کے حساب سے. حالانکہ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، قیامت قریب آ چکی ہے، بہت قریب ہے ہمارے. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، صرف وہ دنیا میں ہی انگیج ہو کے رہ گئے. اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپنے نیکی کے کاموں پہ نہیں ابھاریں گے، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی سزا دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول گئے کہ اپنے لیے کچھ اچھا کرنا ہے. تو اللہ کے ذکر سے انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا. ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ وہ حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، کہ جو اپنے آپ میں ہی لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ایکچولی اپنے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے. اگر وہ اللہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں. جو اہل جنت میں ہیں وہی کامیاب ہیں، اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ قرآن کی اتنی عظمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو پہاڑوں پر بھی اتارتا تو وہ اس کی خشیت سے، اس کی ہیبت سے، اس کی وجود سے، جو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک قرآن میں عظمت رکھی ہے، تو وہ پہاڑ آپ دیکھیں گے کتنے ہیوج اور کتنے بڑے ہوتے ہیں، کتنے زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو دیکھنے میں آپ کے سامنے اور میرے سامنے قرآن اتنا ہیوی ہمیں نظر نہیں آتا، نہ اتنا پاورفل نظر آتا، لیکن جتنا آپ اس کو پڑھیں گے آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پورے اوشن کی طرح ہے. اس میں اتنے میریکلز ہیں، اتنے معجزے ہیں کہ جتنا آپ سمجھیں گے آپ کو لگے گا کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو قرآن کی یہ طاقت ہے. حالانکہ ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی کتاب کے فارم میں موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ واقعی کتنا بڑا معجزہ، کتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ہم تدبر کر سکیں کہ ہاں ہمارے پاس کتنی بڑی چیز ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. وہی ہے اللہ پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا. اسی کے لیے ہیں نہایت اچھے نام. یہ تمام اسماء حسنہ جو ہیں یہاں پہ مینشن ہیں، جو مطلب تمام تو نہیں، تھوڑے سے اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے جو بیوٹیفل نیمز ہیں وہ اس آیت کے لاسٹ میں یہاں پہ آپ کو ملیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ وہ زمین میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. سورہ ممتحنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یعنی کفار مکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کے اگینسٹ کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کے لیے تیاری کا حکم دے دیا. پھر ایک مہاجر بدری صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن بس اپنی بیوی بچے جو تھے ان کی فکر تھی، کیونکہ وہ مکہ میں تھے. انہوں نے یہ کیا سوچا کہ قریش مکہ کو آپ کی اس تیاری کی اطلاع دے دوں تاکہ احسان کے بدلے میں وہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں. انہوں نے کیا کیا؟ ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام لکھا اور مکہ کی طرف روانہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا. پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی کو بھیجا، حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو فرمایا کہ جاؤ
کہ اس عورت سے جو مکہ جا رہی ہے اس کے پاس ایک لیٹر ہے، وہ لے آؤ۔ تو یہ سارے حضرات مل کے گئے، اس عورت کو روکا، اس نے اپنے بالوں میں اسے چھپا رکھا تھا، تو وہ واپس لے کر آ گئے۔ پھر آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ کفر کی وجہ سے، یا اس لیے نہیں کہ میں مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، اس بنا پہ نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے کہ جو میرے رشتہ دار مکہ میں ہیں، میرے بال بچے ہیں، ان کی حفاظت ہو جائے۔ ایکچولی میرا وہاں کوئی نہیں ہے، تو مجھے ان کی فکر لگی رہتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو میں نے اس لیے اہل مکہ کے ساتھ یہ احسان کیا تاکہ وہ میری فیملی کا خیال رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وارننگ کے طور پہ نازل فرمائی تاکہ آئندہ کوئی بھی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کی کوئی مودت قائم نہ کرے، ان کے ساتھ دوستی کرنا، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں بنیں گے، وہ پیٹھ پیچھے ہی فوراً آپ پہ وار کر دیں گے۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، وہ حق، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا خطا تھی تمہاری یا پیغمبر کی؟ صرف یہی نا کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، تم ان سے کیوں دوستی کرتے ہو؟ ان سے کیوں فیور تم کو چاہیے؟ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کل کو آپ سے آ کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا تھا نا، ہمیں پتہ چل گیا، تو آپ کتنا شاکڈ فیل کریں گے کہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، یہ کیسے علم ہوا ان کو، اسے روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہا ہے دیکھیے کہ مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا۔ تو کتنا کیسا منظر ہوگا ان صحابی کے لیے، ان کو کیا فیل ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بھی دیکھ لیا، اللہ سے کچھ بھی چیز چھپی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کریں گے اللہ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں، برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ یہ کیفیت ہے ان کے دل کی جو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دی کہ اگر وہ تمہارے خلاف ان کو موقع مل جائے تو وہ سب سے پہلے دشمنی پہ ابھر آئیں گے۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی، جن کی وجہ سے تم یہ گناہ کے کام کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ قیامت کے دن کوئی بھی تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا سوائے اس چیز کے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی یا نہیں۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، ان کی مثال دی جا رہی ابراہیم علیہ السلام کی، اور جو ان کے طریقے پر ہیں، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی، ہم تمہارے فرینڈ نہیں ہو سکتے، ہم تم سے الگ رہیں گے۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں، میں استغفار کرتا رہوں گا لیکن میں اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ ایک پیغمبر جو کہ اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو بینگ اے پیرنٹ بھی بچا سکوں، تو کہاں ہم دوسرے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں صرف جانتے ہیں اور ہم ان کی پیری یا مریدی کرتے ہیں، یا پھر ہم ان کو کچھ بھی اس طرح کا پرووائڈ کریں گے، ہم چاہیں گے کہ وہ ہمیں قیامت کے دن ہماری سفارش کر دیں۔ تو یہ کوئی چیز دنیا میں کسی کے کام نہیں آئے گی، چاہے آپ کسی کو کتنا بھی وہ کرنے کی کوشش کریں کسی کو کہ آپ ہمارے لیے کچھ کر دیجئے یا اس دن ہمارے لیے کچھ کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایکچولی کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ نہ ہو، ہمارے دل میں ان کا خوف نہ موجود ہو، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مثال ثابت کی گئی ہے کہ ان کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے آپ لوگوں کے لیے جو فالو کرنا چاہتے ہیں اور جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی روگردانی کرے، اللہ بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے، یعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارا بھائی بنا دے، تمہارا ساتھی بنا دے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں سے نفرتیں ختم ہو گئی، محبتوں میں تبدیلی ہو گئی۔ کیسے ہوئے یہ چینجز؟ جو سچے مسلمان تھے، جنہوں نے ابتدا میں ایمان لے کر آئے تھے، جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ان لوگوں نے ثابت قدمی دکھائی، کسی چیز کے آگے گیو اپ نہیں کیا، اپنے رسول کی کوئی بات نہیں ٹھکرائی، اسی پہ ڈٹے رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کارنامے، یہ معجزے ان کے ہاتھوں سے کروا دیے کہ لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور دھیرے دھیرے دین کو سمجھنے لگے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی، یعنی ایسے کافر جو آپ سے لڑتے نہیں ہیں، صرف اسلام کی وجہ سے لڑائی نہیں کرتے اور تمہیں جلا وطن بھی نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ ایسے لوگ جو نقصان نہیں کرتے ہیں آپ کو، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ ان سے منع نہیں کر رہا آپ کو، لیکن آپ دلی محبت صرف مسلمان سے ہی رکھیں گے۔ ایک دلی محبت ہونا، سیکرٹس ریویل کرنا، یہ ساری چیزیں مسلمان کے علاوہ آپ کسی سے نہیں رکھیں گے۔ ہاں، آپ انصاف کریے، فرینڈز بنا سکتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھ سکتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے نیوٹرل ہیں، جو پریشان نہیں کرتے۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی، تمہیں دیس نکالا کر دیا، دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں، یعنی جو خود بھی نکالتے ہیں، دوسروں کو بھی مدد کرتے ہیں تمہیں پریشان کرنے میں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ آپ ان سے بالکل بھی فرینڈشپ نہیں رکھیں گے، محبت نہیں رکھیں گے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ یعنی معاہدہ حدیبیہ میں ایک شک یہ تھا کہ ایک فلا سمجھ لیجئے کہ مکہ سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ان کی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ کفار نے کتنا زیادہ ظلم ڈھا رکھا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس بھیج دیں گے، لیکن اگر کوئی واپس مرتد ہونا چاہے گا، کفر کرنا چاہے گا، تو ہم آپ کے پاس واپس نہیں بھیجیں گے، وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ پھر کیا ہوا تھا اس کے بعد کہ بعض عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کفار نے ان کو واپس بلانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ آیت جو ڈالی، مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، یہ حکم دیا کہ امتحان لے لو۔ مطلب کیا ہے کہ تحقیق کر لو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ہے وہ واقعی ایمان والی ہے، اپنے خاوند سے ناراض ہو کر یا کسی مسلمان کے عشق میں تو نہیں آئی، کسی اور غرض سے تو نہیں آئی، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئی، کوئی ظاہری صرف دعویٰ تو نہیں کر رہی۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو، اگر وہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی ایمان والیاں ہیں، تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو وہ واپس کافروں کے پاس نہیں جائیں گی، ان کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کیا جائے گا، اسی لیے اب آپ ان کو مت بھیجیے، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو، یعنی اگر وہ مہر ہے، اگر اس خاوند کو آپ کو مہر دینا ہے جو کافر تھا، تو چاہے آپ مہر دے کے اس عورت کو خلاصی دلائیے، لیکن آپ اس عورت کو اپنے پاس رکھیے اور اس کا مہر ادا کر دے، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہی ہو یا کوئی اور، کہ جو اس خاتون کو پناہ دینا چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ وہ اس سے نکاح کر لے گا، تو وہ مہر اس کا خود ادا کر دے، پرانے اپنے اس کے شوہر کو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر ان عورتوں کو بھی آپ کو مہر دینا ہے جو کہ ایک شریعت مسنون طریقہ ہے، پھر آپ ان سے اگر نکاح کر لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی یہ کہ اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی جو ہے وہ کافر ہے، ایسی مشرک عورت کو اب نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اسے فوراً طلاق دے کر علیحدہ کر دینا چاہیے۔ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، یعنی ان عورتوں سے جو آپ نے ان کو مہر وغیرہ دے رکھا تھا آپ ان سے واپس لے لیجئے، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ جیسے آپ کو بتایا کہ مسلم لیڈی ہے تو کافر کو اس کا مہر واپس دے دیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد یہ سچویشن ساری فیس کرنی پڑ رہی تھی نا، کوئی ایک فیملی میں سے کوئی ایک آدمی مسلمان ہو گیا، کسی میں سے ایک عورت مسلمان ہو گئی، تو یہ کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا اس موقع کو، اس نازک موقع کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی بتانے کے لیے کہ کس طرح سے سچویشن ہینڈل ہو سکتی ہے۔ اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔
ٹھیک ہے، یعنی مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر دینے ہیں، اور جو کافر شوہر ہیں وہ ان کو ادا کرنے ہوں گے جو تم نے مسلمان عورتوں کے دیے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا. تو اگر مسلمان لیڈی ہے تو آپ ان کے مہر ان کو ادا کر دیں گے. اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، یعنی اب لیڈیز جو بیعت کرتی ہیں تو کیا بیعت ہوگی؟ دیکھیے بیعت کیا چیز ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کو ایگری کرنا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم دین کے جو یہ قانون ہیں ان کو مانیں گے، کیونکہ اس وقت پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ایک طرح سے کوئی شریعت ایسی نہیں تھی کہ آپ اس کے اوپر سائن کریں، کوئی ٹریٹی کر دیں. تو مسلمان ہونے کی پہچان کیا ہوتی تھی کہ آپ کو بیعت کرنی ہوتی تھی رسول اللہ سے. جو بیعت کر لیتا تھا وہ صحابی کا درجہ پا لیتا تھا یا صحابیہ کا. اس کے لیے آپ کو رسول اللہ کے سامنے موجود ہونا، آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری تھا. جنہوں نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی بیعت کی، آپ یہ دیکھیے جو نہیں پایا جنہوں نے رسول اللہ کو اپنے آنکھوں کے سامنے، تو وہ تابعی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا بیعت لی تھی انہوں نے کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زناکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، یعنی اپنی اولاد کو بھی نہ مارنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، کسی پہ بھی بہتان نہیں لگائیں گی، کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی. تو آپ ان سے بیعت کر لیں. کوئی بات جب آپ کو اسلام کی بتائی گئی ہے تو آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا، یہ بات بھی آپ کو ایگری کرنی ہے. اگر وہ ان ساری کنڈیشنز کو مانتی ہیں تو پھر اب وہ مسلمان ہوں گی، آپ ان سے بیعت کر لیجیے. اور عورتوں سے بیعت کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ ایک پانی میں ہاتھ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری وہ جو عورت تھا اس نے اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ پانی ٹچ کیا. رسول اللہ ڈائریکٹ لیڈی کا ہاتھ نہیں پکڑا کرتے تھے، اس لیے ان کی بیعت کا یہ طریقہ ہوتا تھا. اور جو مرد حضرات ہوتے تھے ان کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت لینا یہ کافی تھا. ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. جب وہ مسلمان ہو گئی، انہوں نے بیعت لے لی، تو اب اللہ کے رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ مایوس ہے کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، ان کو نہیں لگتا کہ دوبارہ اٹھا جائے گا. اسی لیے ان لوگوں سے دوستی نہیں کرنی جن کے عقیدے اس طرح کے ہوں، کیونکہ مسلمان یا انسان آپ سمجھ لیں کہ اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے. جس کمپنی میں آپ رہتے ہیں آپ کا اس پہ ایفیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں ان کی سوچ آپ کے اندر آ ہی جائے گی. اسی لیے ایسے لوگوں سے دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے. سورہ صف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. صرف وہی باتیں آپ کو کرنی ہیں جو آپ عمل کریں گے، اس کے علاوہ آپ کسی طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف وسطہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے. یعنی جب جہاد کرنی ہوتی ہے آپ ایک ساتھ میں ایسے اسٹرانگلی کھڑے ہو، مسلمانوں کی ایک بانڈنگ ایسی ہو کہ جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ ایک دیوار کھڑی ہے سیسا پلائی ہوئی، اتنی اسٹرانگ دیوار ہے. تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے جب وہ جہاد کریں، اسپیشلی اگر اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھی سپورٹ دیں اتنا اسٹرانگ بن کر. یاد کرو کہ جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں میں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کر رہا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے. یہ دیکھیے آپ یہاں لکھا تھا انجیل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنام احمد عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی خوشخبری دی تھی. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی دلیلیں ان کے سامنے تھیں، قرآن سمجھ لیں یا نور ہدایت، اس کو بجھا دیں منہ سے، ان کی بات کوئی نہ سنے. اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے. گو کافر برا ہی مانے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے. جتنے بھی مذاہب قائم تھے اس وقت میں اور دنیا میں رہیں گے ان سب پہ غالب ہے اسلام، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟
اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ سب سے بہترین ڈیل تجارت جو آپ کو بتائی گئی ہے وہ ایمان لانا اللہ اس کے رسول پر، پھر اپنے مال خرچ کرنا اور اپنی جانوں سے پوری کوشش کرنا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، یہ بھی تمہیں ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دے، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے۔ حواریوں کے حواری نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہ غالب آ گئے۔ اللہ کے حکم سے مومن غالب آتے ہیں ہر قوم کے ہر دور میں۔ آپ دیکھیے، اگر وہ سچے مومن ہیں، سچے ایمان والے ہیں، اپنے نبی کی مدد کرتے ہیں تو۔ سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام چیزیں، ساری چیزیں جتنی زمین آسمان میں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ امی لوگ جو ان پڑھ تھے، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے۔ قرآن کا کیا وہ تھا؟ دیکھیے آپ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں بھیجا اور اپنے رسول کو کیوں بھیجا، کہ وہ سب سے پہلے آیتیں پڑھ کر سنائے گا، قرآن کی آیاتیں، پھر آپ کو پاک کرے گا، یعنی جو ہمارے اندر جہالت کی جو جتنے بھی ٹریڈس موجود ہیں ان سب کو نکالے گا، پھر اس کے بعد نئی چیز ڈالے گا، یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، جو بہترین ایک طرح سے جویلز کا کام کرتی ہیں انسان کے لیے۔ یقیناً اس سے پہلے ہم لوگ جو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، دوسروں کے لیے یہ بھی انہی میں سے جو اب تک نہیں ملے، یعنی جو اس دور کے مسلمان تھے ان کے لیے بھی، اور جو ابھی تک رسول اللہ سے نہیں ملے، یعنی قیامت تک آنے والے وہ سارے لوگ، ان سب کے لیے ہے، اور وہی غالب باحکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، جسے چاہے اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے۔ اور اس بات کو بھی ہم پہلے بھی تفسیر میں کی کلاسز میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مثال گدھے کی بتائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کتابوں کو لادے ہوئے ہیں، علم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے گھر میں بھی ایک سے ایک دینی کتاب اور قرآن کے اتنے ترجمے ہو سکتا ہے موجود ہوں، پر ہم نہ پڑھتے ہوں، نہ ہمیں معلوم ہو، تو ایک طرح سے ہم اس گدھے کی طرح ہیں جو صرف بوجھ لادتا ہے، اس سے کوئی علم نہیں، اسے عقل نہیں اس کی۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بہت بری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم واقعی اللہ کے دوست ہو تو تم مر جاؤ، مرنے کی دعا کرو، اللہ سے ملنے کی خواہش ہوگی، تمہیں پتہ ہوگا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، تو کیوں اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہو؟ اپنی موت کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر جواب بھی دیتا ہے کہ یہ کبھی موت کی دعا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے اعمال کیسے ہیں، انہوں نے کیا کام آگے بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی انالائز کیجئے کہ کیا اگر ہماری موت آ جائے ابھی تو ہم ریڈی ہیں اللہ سے ملنے کے لیے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے گی؟ اگر ہمیں ڈر ہے ابھی بھی اور ہمیں چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ اور ٹائم دیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعمال اس لیول کے نہیں ہیں جس لیول کا ہونا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب کھلے چھپے کے جاننے کے والے، یعنی جو ہر چیز کی نالج رکھنے والا ہے، چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کے جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اذان کا وقت ہو جائے تو اب آپ کو نماز چھوڑنی ہے، اس وقت کی تجارت ممنوع ہے، آپ کو نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکی تو زمین میں پھیل جاؤ، نماز کے بعد پھر آپ اپنی دکانوں میں جائے اپنا کاروبار شروع کر دیں، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو، یعنی جب کام بھی کر رہے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم کامیاب رہو، تاکہ تم سے کوئی انجانے میں بھی غفلت میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، ایک قافلہ آ گیا، لوگوں کو پتہ چلا
تو وہ کیا ہوا، انہوں نے سامان کو خریدنے کی غرض سے سب لوگ خطبہ چھوڑ کر رسول اللہ کو کھڑا چھوڑ کر سامان لینے کے لیے دوڑ پڑے. صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے تھے. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کیا کریں گے، اللہ کے رسول کو اکیلا چھوڑ کر دنیا کا سامان لوٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اور وہ کھیل و تجارت جو آپ کے پاس ہے اس سے کافی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسا ہے. یعنی اگر آپ روزی کے ڈر سے، روزی کے ختم ہونے کے ڈر سے آپ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آپ جمعہ چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے اپنی نمازوں کی پابندی رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا ہی دے گا. لیکن آپ نماز چھوڑ کے کوئی رزق بہتر نہیں پالیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے تو آپ کے رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ اسی لیے جو وقت ہے، چاہے اس وقت آپ کے سامنے کوئی بڑا سے بڑا ٹریڈ موجود ہو، آپ کے سامنے ایک بڑی ڈیلنگ ہونے والی ہو، پر نماز کا وقت آ جائے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں نماز کو ہی اہمیت دیں گے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے. ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو اور اس سے بہت بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہو. سورہ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. منافقین رسول اللہ کے پاس آ کے قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ صحیح بات ہے، لیکن ان کا دل اس یقین سے خالی ہے، یہ صرف زبانی بول رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں، پس اللہ کی راہ سے رک گئے. بے شک برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ اس سبب سے کہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے. ایمان لا کر کافر ہونا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے یہ منافق ہیں تو یہ منافقین بھی ایک طرح سے کافر ہی ہیں، چاہے یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہیں. ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، اب یہ نہیں سمجھتے. جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہو، یعنی وہ اتنے حسین اور جمیل ہوں گے اور اتنے اٹریکٹیو ہوں گے، دیکھنے میں ایک اچھی پرسنالٹی رکھتے ہوں گے. جب باتیں کرنے لگیں گے تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں، یعنی اتنی اچھی باتیں کرنے والے لوگ ہوں گے گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی. ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی ایسی بات ہونے والی ہوتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، کوئی وحی آتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اب ہماری پول کھلنے والی ہے، اب ہمارے بارے میں سب کو پتہ چل جائے گا، تو یہ ڈرتے رہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی حکم آ گیا. یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے. کہاں سے پھرے جاتے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنا سر مٹکاتے ہیں، یعنی اپنا سر موڑ دیتے ہیں. اس بات کو بھی ایگری نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں اور یہ توبہ خود بھی کریں. آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، ان کو نہیں کرنا، ان کو توبہ نہیں کرنی، وہ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں رسول اللہ سے بھی. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. ان کو اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو ان کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، چاہے آپ ان کے جانے کے بعد کتنی بھی استغفار کرتے رہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں وہ ان پر خرچ نہ کرو. ان لوگوں کو کیا کہنا تھا کہ جو رسول اللہ کے پاس آس پاس میں لوگ موجود ہیں، جو مہاجر وغیرہ ہیں، آپ ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں. یعنی ان لوگوں کو جو سپورٹ مل رہا ہے، اگر ان کو پیسوں کے ذریعے سپورٹ مل رہا ہے تو ان لوگوں میں انتشار پیدا کر دو، ان کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان پہ خرچ مت کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ اون کرتا ہے. لیکن یہ منافق ہی بے سمجھ ہیں. اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے خرچ کرنے کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ لوگ سٹینڈ نہیں کر پائیں گے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ موقع دے دے گا. آپ ہی بے عقل ہیں کہ آپ نے اپنا نیکی کا موقع گوا دیا. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والوں کو نکال دے گا. سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے. ان کا ماننا تھا کہ یہ لوگ عزت والے ہیں، غلبے والے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو اسلام کے دشمن ہیں تو وہی جو ہے باقی لوگوں کو، مسلمانوں کو نکال دیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ساری عزت ہے اور اس کے رسول اور ایمان والے وہی ایکچولی عزت والے ہیں، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اپنے مال اور اپنے اولاد میں اتنا نہ انگیج ہو جائے کہ آپ کی نمازیں ہی چھوٹ جائیں اور اللہ کی یاد سے ہی آپ غافل ہو جائیں. جو ایسا کرے وہ بڑے ہی ضیاء کار لوگ ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی خسارے میں، نقصان میں ڈال رہے ہیں.
جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں سے اللہ پر خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں. یعنی مرنے کے قریب وہ یہی دعا کرے گا کہ کاش مجھے اور ٹائم مل جائے تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے نیک ہو جاؤں. تو ابھی صدقہ کر لیجئے، کیونکہ انسان جب بڑھ رہا ہوگا تب بھی وہ یہی دعا کرے گا کہ کاش میں صدقہ کر سکوں. جب کسی کا وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا. جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی اس سے باخبر ہے. سورہ تغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام چیزیں جو آسمانوں و زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے. ہر چیز پر وہ قادر ہے. اسی نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعضے تو کافر ہیں اور بعضے ایمان والے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے. اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا احسان ہے کہ اس نے کس چیز کو پیدا کیا اور نیچر میں کیا کیا چیز ہمارے لیے بینیفٹ پہنچا رہی ہے. ہم لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ حد تک تو معلوم بھی ہو گیا اور بہت ساری چیزیں تو معلوم بھی نہیں ہیں. اسی نے تمہاری صورتیں بنائی. صورتیں بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی لیے کبھی کسی کی صورت کا بالکل مذاق نہ بنائیں. بہت اچھی بنائی. خود ہی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو کہ میں نے صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی ہیں اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تو سینوں کی باتوں تک کا جاننے والا ہے. کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ جو پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی کی. اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز ساری خوبیوں والا. اگر آپ انکار کریں گے کسی رول کو فالو کرنے کے لیے دینی تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت تعریف والا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے آپ کی کسی بھی ایکشن کی، آپ کی کسی عمل صالح کی. ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے. اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے. سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، یعنی کہ قرآن جو کہ انسان کو تاریکیوں سے ہٹا کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے، کیا فرمایا؟ ایمان لے کر آؤ اس پر. اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے. جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا. جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا. ایمان لا کر نیک عمل کرے، یعنی ابھی تک اگر ہمارا ایمان شعوری نہیں ہے تو اب سمجھ کے ایمان لائیں، پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور پھر عمل کریں. تو جتنی برائیاں ہم سے اس سے پہلے ہوئی ہوں گی، ہمارے گناہ وہ ہم سے دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہی بتایا فوز العظیم ہے، بڑی کامیابی. جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی سب جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. ہمارے دلوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لوگوں اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہنا مانو. بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، یعنی وہ تمہیں اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں. بس ان سے ہوشیار رہنا. تم ان کے پیچھے لگ کر ان کی بات نہ ماننا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو. یہاں پہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے ہمارے سب سے کلوزڈ ونس، بیویاں یعنی ہمارے اسپاؤزز اور ہمارے بچے، کہ وہ ہمارے دشمن ہیں اگر اللہ سے ہمیں روکتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں روکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات پہ ہمیں مجبور کرتے ہیں جو اللہ نے منع فرمائی ہے. ہم صرف ان کی محبت کی وجہ سے وہ کام کر دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیویئر، آپ بچ کے رہیے ان سے. اگر تم معاف کر دو، درگزر کر جاؤ اور بخش دو، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے اور بخشنا. تینوں کام کرنے ہیں آپ. یہ نہیں کہ آپ ان سے رشتے توڑ بیٹھیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ان کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ ان کو بخش دیجیے، انہیں معاف کر دیجیے. اللہ
تعالیٰ بھی آپ کو بخش دے گا، کیونکہ یہ ریلیشن اتنا کلوز ہے جو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ان سے لڑنے بیٹھ گئے تو بس فیملی لائف تو ہو گئی ڈسٹرب ہمیشہ کے لیے. اسی لیے کرنا آپ کو وہ ہے جو اللہ نے بتایا، لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، ان کو بھی سمجھاتے رہیں، اپنے عمل سے قائل کرنے کی کوشش کریں. تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، بہت بڑا اجر تو اللہ کے پاس ہے. بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے اپنی کوشش کرتے رہیے، سنتے اور مانتے چلے جاؤ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول آپ سے کہہ رہے ہیں، غور سے سنیے اور اس کو عمل میں لے کر آئیے. اللہ کی راہ میں خیرات کرتے جاؤ جو تمہارے لیے بہتر ہے. جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بڑا قدردان ہے اور بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے. سورہ طلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، چاند کے حساب سے رکھنا ہے آپ کو. اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، یعنی کہ اگر طلاق آپ نے پہلی باری دے دی ہے تو آپ انہیں گھر سے نہیں نکالیں گے. رجوع کا ٹائم وہی ہے، آپ اس درمیان رجوع کر سکتے ہیں ان سے جب تک کہ وہ عدت کا وقت پورا نہیں ہو رہا. نہ وہ خود نکلیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یعنی اگر وہ بدکاری کر رہی ہیں یا بد زبانی کر رہی ہیں، بہت ہی بد اخلاق ہے، گھر کا ماحول بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو پھر آپ ان سے بولیں کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ. اگر یہ ساری چیزیں آپ ان میں دیکھ رہے ہیں، کھلی برائی، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا. تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے. ہو سکتا ہے یہ عورت جو ہے جو اچھی نہیں ہے اور تم نے پوری کوشش کی، اس کے بعد بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسرا راستہ نکال دے، بہت اچھی بیوی سے تمہاری شادی کر دے. پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، یعنی کسی معاملے میں کوئی کسی طرح کی لڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو. اگر وہ آپ کے ابھی اس میں طلاق کی جو ہے رجعی ہے، ایک طلاق ہی ہوئی ہے یا دو ہی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو دوبارہ سے نکاح ان سے کر سکتے ہیں. اگر مدت طلاق کی عدت جو ہے وہ پہلے طلاق کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، پہلی اور دوسری میں. تیسری طلاق کے بعد اب آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس چوائس ہے، پہلی کے بعد چاہے تو آپ ان کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیں یا چاہے تو ان سے نکاح کر لیں دوبارہ سے، اور آپس میں دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو، یعنی جو طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے اس پہ گواہ کر لو. اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی گواہ بنا لیجئے کہ ہم نے رجوع کیا. اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو، اور جو گواہ بنائیں وہ بھی ٹھیک ٹھیک گواہی دے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے چھٹکارے کی شکل اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس آزمائش سے بھی اللہ آپ کو نکال دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا. جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی تنگی کے بعد آسانی بھی ہے. یہ دونوں وقت جو ہیں وہ اپنے اپنے انتہا کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ان اوقات کو بدل بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس وقت کو کس طرح بدلنا ہے، کس کے لیے آسانی کرنی ہے. اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں. تو طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو حیض نہیں آتا یا وہ اپنی حیض سے اتنی عمر رسیدہ ہیں کہ ان کے حیض بند ہو گئے ہوں تو 3 مہینے ان کی عدت ہے. اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا یا پھر وہ ابھی پیوبرٹی سے پہلے ہی ان کا نکاح ہوا اور ڈیورس کی ایسی سچویشن آ گئی تو ان کے لیے بھی 3 مہینے ہیں جنہیں حیض نہیں ہوا. اور اگر حاملہ عورتیں ہیں تو ان کی عدت طلاق کی کیا ہے؟ جب تک کہ ان کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، چاہے وہ اگلے دن ہی کیوں نہ ہو جائے تو کیا ہوگا، اس کے بعد وہ اپنا نکاح کر سکتی ہیں، الگ ہو سکتی ہیں. بس ان کا جو ٹائم ہے وہ ان کی ڈیلیوری تک ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا.
تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو بھی رکھو، یعنی اس رجعی ٹائم پہ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، جس بھی جگہ آپ رہتے ہیں، چاہے مکان آپ کا فراخ ہو یا تنگ ہو، آپ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیے، کیونکہ رجوع کا موقع ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی نہیں رہیں گی، وہ آپ میں ناراضگی اتنی زیادہ رہے گی تو ڈیوریشن بھی نکل جائے گا اور آپ کی طلاق جو ہے وہ ایک طرح سے پھر آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کی وائف آپ کے ساتھ میں ہو سکتا ہے ماحول تھوڑا ٹھیک ہو، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، تو اس موقع پر وہ گھر میں موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ رجوع کر سکیں۔ انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے نہ روکو کہ آپ ان کو تکلیف دے رہے ہو، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو جائے انہیں خرچ دیتے رہو۔ اگر وہ ایکسپیکٹنگ ہے تو اب آپ ان کا خرچ اٹھائیں گے۔ پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو۔ اگر وہ دودھ بھی پلاتی ہیں تو بھی مرد کے ذمے ہیں کہ وہ اپنی وائف کو اجرت دے گا اس کے دودھ پلانے پر بھی، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، آپس میں اجرت طے کر لو کہ کتنی دینی ہے، یعنی جو ماں باپ ہے وہ آپس میں بات کر لیں اور باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کر لیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کام ہو جائے۔ اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلا لے گی، یعنی اگر آپ نہیں پلانا چاہتے کسی بھی وجہ سے تو کوئی اور لیڈی وہ دودھ پلا سکتی ہے اور اس کو آپ اجرت دے دیجیے۔ کشادگی والے کو کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، جس پر رزق کی تنگی کی ہو اسے چاہیے کہ جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے، کیونکہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، جتنی طاقت اللہ نے اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا۔ بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا، انہیں عذاب دیا اور اتنا سخت عذاب، بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، جو رسول کی بات مانتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے کہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے ایسی بہترین روزی دے رکھی ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار اپنے علم گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ لاسٹ صورت اس سپارے کی سورۃ تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنے لیے حرام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس معاملے میں کہ آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام مت کریے جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت زینب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں پہ شہد پیتے تھے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے تو ایک قسم کی بو آ رہی ہے۔ اب دونوں خواتین نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب کے گھر میں شہد پی رہے تھے، اس کے بعد آپ ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے اسی طرح بولا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اسے کبھی بھی نہیں پیوں گا، لیکن تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ تو پھر یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو جیسے ایک طرح سے حرام کر لیا، اور انہوں نے یہ بولا کہ تم کسی کو مت بتانا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو پتہ چل گئی یہ بات، اور ان لوگوں نے جو آپس میں پلاننگ کی تھی دونوں نے، حضرت حفصہ اور عائشہ نے ایک طرح سے پلاننگ بھی کیا انہوں نے کہ اتنا دیر رسول اللہ ٹھہرتے ہیں تو عورتوں میں ایک جیلسی ہوتی ہے نیچرل، تو وہ جیلسی کے تحت انہوں نے یہ کام کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر جو تھے، حضرت حفصہ کے گھر میں حضرت حفصہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھی، تو اتفاق سے یہ ہوا کہ حضرت حفصہ آ گئیں، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھا،
تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی جو قسم کھائی تھی، تو ان لوگوں نے یہ بولا کہ آپ کو کیسے ہی پتہ چلا اس کے بارے میں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا اس آیت میں، آپ دیکھیے کہ آپ اپنی ان چیزوں کو حرام مت کیجیے جسے اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آگاہ کیا اس چیز کے بارے میں کہ یہ چیز ان دونوں کے ایک طرح سے پلان تھی، اور آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کیجیے۔ یہ جو بیویاں ہیں، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا، یعنی آپ اپنی بیویوں کی وجہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو ایسا کوئی کمانڈ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، یعنی ان کی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، یعنی کفارے کے طور پہ اگر آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، میں نے قسم کھا لی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کفارہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد اس کام کو پورا کر سکتے ہیں اگر وہ قسم جو ہے خلاف شریعت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہی پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک سے پوشیدہ بات کہی، وہ پوشیدہ بات یہی تھی حرام کرنے والی کہ میں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا ایک طرح سے، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی، یعنی انہوں نے جو تھی حضرت حفصہ نے جب ان کے سامنے یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس راز کو فاش کر دیا، انہوں نے بتا دیا، اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے، یعنی حضرت حفصہ کو بتا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی، حضرت عائشہ سے انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کسی اور کو بتائیں گی۔ تو یہ کہا کہ کس نے آپ کو خبر دی؟ وہ بولتی ہے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو کہا سب جاننے والے نے، اللہ تعالیٰ نے، پوری خبر رکھنے والے نے مجھے بتایا۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، پھر ان دونوں کے اوپر حکم آیا، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، یعنی حق سے ہٹ گئے ہیں، وہ ان کا ایسی چیز کا پسند کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہرٹ ہو رہے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ ایک طرح سے یہ غلط ہے۔ اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا کارساز ہے، اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں، بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عنایت فرما دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزہ رکھنے والیاں اور ہوں گی، اور ساتھ میں بیوہ بھی ہے، کواری بھی، دونوں۔ یعنی اگر آپ اس بات سے اس کو نہیں مانتی، آپ الگ الگ پلاٹنگ کریں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح پریشان کرنے کی کوشش کریں گی، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بہتر بیویوں سے شادی فرما دے گا۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے، یعنی اہل ایمان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، ان کی بھی تربیت کریں، کیونکہ یہ سب جو ہے جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ اگر اللہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف کوئی بات کریں گے ہم لوگ تو کیا ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو وہ ایک طرح سے ایندھن کی طور پہ استعمال ہوں گے۔ اس کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان اور پتھر، جس پر سخت دل مصیبت فرشتے مقرر ہوں گے۔ اس جہنم پہ ایسے فرشتے ہوں گے جن کے دل سخت ہوں گے، وہ کسی پہ رحم نہیں کریں گے، جو حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے وہ اسے پورا کر دیتے ہیں۔ اے کافرو، آج تم عذر بہانہ مت بناؤ، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے گا۔ خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دینا فوراً۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ شرمندگی کا اظہار کرنا ہے کہ جو مجھ سے ہو گیا میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، پھر آگے کا بھی پکا ارادہ کرے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ بائی چانس اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس سے کسی کا آپ نے حق مارا ہے، کسی کو حق نہیں دیا ہے، تو اس کو پورا کریے، ان کو ان کا حق دیجیے، تبھی آپ کو توبہ آپ کی قبول ہو سکتی ہے، آپ کو معافی ملے گی۔ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں،
جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی جو دین کی تبلیغ میں، اس دعوت میں جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اس کو دور کریے، چاہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی باتوں سے، کسی بھی طرح سے اس رکاوٹ کو ہٹائیے۔ یہی جہاد کا اصل مقصد ہے، رکاوٹوں کو ہٹانا، نہ کہ لوگوں کو ٹیررائز کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کیا مثال دیتے ہیں اس کی؟ نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ان کی بیوی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، ان کی وائفز تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی، یعنی اپنے نبی کی بات نہ ماننا، ان کے احکام کے اگینسٹ جانا، ایک طرح سے یہ خیانت ہی ہوتی ہے۔ خیانت کی بدکاری والی نہیں تھی، بلکہ خیانت یہ تھی کہ نافرمانی کرنا۔ بس وہ دونوں نیک بندے، یعنی دونوں نبی، ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، وہ بھی اپنی وائف کو نہیں بچا سکے، اور حکم دے دیا گیا کہ اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی رکھے گا جو جہنم میں جائیں گے۔ چاہے وہ دیکھیے نبی کی بیویاں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم لکھ دی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی بھی مثال بیان فرمائی، اور دوسرے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کس کی مثال بیان فرما رہا ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ کے بارے میں، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا، مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے، یعنی ان کی ثابت قدمی اور ان کا صبر کرنا ان مشکلات پر جو کہ فرعون نے ان پر توڑی تھی، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے پاس سے ایک گھر بنائیے گا اور مجھے بچائیے، جو فرعون مجھ پر زیادتی کر رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے نجات دیجیے اس سے۔ اور مثال بیان فرمایا مریم بنت عمران کی، مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیٹا عطا کیا پھونک کے ذریعے، اور مریم نے اپنے رب کی باتوں کو اور اس نے اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں میں سے، خاندان میں سے وہ تھیں جو فرما بردار عبادت گزار تھے، ان میں ہی وہ ممتاز تھیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون ہوں گی؟ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ مردوں میں تو بہت سارے کامل ہوئے، یعنی بہت مرد حضرات ایسے تھے جن کے ایمان کامل درجے تک پہنچے، لیکن عورتوں میں یہ لیول، یہ جو تقوی کا، ایمان کا لیول ہے وہ بہت کم کو حاصل ہے، جس میں فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ اور حضرت مریم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر، جیسے کہ ایک کھانا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تمام کھانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اسی طرح سے حضرت عائشہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت کی حامل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نیک خاتون بنائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور ان کی دعائیں بھی بتاتا ہے کہ ان کا ایمان ایسا تھا، ثابت قدمی اور صبر ایسا تھا، اور وہ اللہ سے کیسی کیسی دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بہترین دعائیں مانگیں اور اپنا فوکس مینلی آخرت پہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔